ناظرین، مشرق وسطی میں لبنان ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کے دو اطراف میں مشرق اور شمال میں شام واقع ہے اور جنوب میں اس کی سرحدیں اسرائیل سے ملتی ہیں، جبکہ اس کے مغرب میں میڈیٹرینین یعنی بحیرہ روم کے نظارے سے دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ملک ایک طرف اپنی ثقافت اور تاریخ کے حوالے سے منفرد مقام و شہرت رکھتا ہے تو دوسری طرف اس ملک جیسا منفرد نظام حکومت بھی آپ لوگوں کو دنیا کے کسی بھی اور ملک میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ قدیم اور جدید ترین بلڈنگ سے بھرپور اس ملک کو کوئی مشرق وسطی کا اٹلی کہتا ہے تو کوئی اس کو قدیم یونان کے نام سے بھی یاد کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لبنان کا نظام حکومت کیا ہے اور یہ دنیا بھر کے سیاسی نظاموں میں کیسے نرالا اور مختلف ہے، اور آخر یہ نظام حکومت کیوں بنایا گیا۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ لبنان کا نرالا ترین حکومتی نظام۔ ناظرین، لبنان نے جب فرانس سے 1943 میں آزادی حاصل کی تو ملک میں ایک منفرد نظام لایا گیا جس کو کنفیشنلزم کہا جاتا ہے، اور یہ نظام آج بھی مختلف ترامیم کے بعد لبنان میں قائم ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ لبنان میں کنفیشنلزم ایک نیشنل پیکٹ یعنی معاہدے کے تحت قائم ہے، جو کہ باقاعدہ طور پر لکھی گئی ایک تحریر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر باقاعدگی سے عمل جاری ہے، اور یہی نظام حکومت ہمارا موضوع ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کنفیشنلزم ہوتا کیا ہے۔ ناظرین، کنفیشنلزم ایک ایسا نظام ہے جس میں حکومت میں سیاست اور مذہب کو ایسے انداز میں تحفظ فراہم کیا جاتا ہے کہ اس میں مختلف برادریوں، مذاہب، سیاسی اکائیوں اور ادارہ جاتی طاقتوں کو مناسب نمائندگی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ لبنان کے دنیا بھر سے منفرد نظام میں 5 بڑے عہدے مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیے گئے ہیں۔ صدر کا عہدہ صرف میرونائٹ کرسچن شخصیت کے لیے ہی مختص کیا گیا ہے۔ کرسچن کے اس فرقے کا بحیرہ روم اور لبنان سے صدیوں پرانا تعلق ہے۔ ملک کے وزیر اعظم کے لیے سنی مسلمان ہونا ضروری ہے، جبکہ پارلیمنٹ کے اسپیکر کا عہدہ شیعہ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ملک میں نائب وزیر اعظم کا عہدہ بھی موجود ہے، جو کہ کنفیشنلزم کے اعتبار سے ہی کرسچن کے ایک اور فرقے ایسٹرن آرتھوڈوکس کو دیا جاتا ہے۔ یہ فرقہ یونانیوں اور لبنانیوں کے اشتراک سے وجود میں آیا ہے۔ اسی فرقے کے پاس پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، اس تقسیم سے جہاں ملک میں مذہبی ہم آہنگی قائم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں تمام مذاہب کی الگ الگ اہمیت کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ لبنان میں کنفیشنلزم کی ایک اور کلاسک مثال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں مختلف مذاہب کے 18 فرقوں کو سرکاری سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان میں کرسچن کے 12 اور اسلام کے 5 فرقے شامل ہیں۔ سرکاری طور پر مسلمانوں کا ایک فرقہ ڈروز کو بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ فرقہ مسلمانوں سے مختلف شناخت رکھتا ہے اور مسلمانوں کے بنیادی عقائد سے ان کے عقائد نہیں ملتے۔ اس کو عام طور پر مسلمان غیر مسلم فرقہ ہی قرار دیتے ہیں۔ لبنان کا 18واں گروپ یا فرقہ جیوز یعنی یہودیت ہے۔ ناظرین، اس بات کا بھی جائزہ لیتے جائیں کہ لبنان میں کنفیشنلزم رائج ہونے کی آخر وجہ کیا تھی۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ لبنان میں اگر آبادی کی مذہبی تقسیم کو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہاں 2020 کی رپورٹ کے مطابق 67% مسلمان، 32% کرسچن اور 1% دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لبنان میں کرسچن آبادی گزشتہ 50 سالوں میں کم ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی آبادی کا اگر جائزہ لیا جائے تو 32% سنی، 31% شیعہ اور کچھ دوسرے فرقے شامل ہیں۔ کرسچن کا سب سے بڑا فرقہ میرونائٹ ہے۔ اس کے بعد ایسٹرن آرتھوڈوکس اور میلکائٹ کرسچن فرقے کا نمبر آتا ہے، جبکہ یہاں یہودیت، ہندو مت اور بدھ مت کے ماننے والوں کی بھی قلیل تعداد رہتی ہے۔ حیران کن طور پر تمام مذاہب کے لوگ مخصوص علاقوں میں ہی کثیر تعداد میں رہتے ہیں۔ جیسا کہ ٹرائی پولی میں سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے تو بیروت میں شیعہ مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہیں، جبکہ میرونائٹ زیادہ تر لبنان کے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ناظرین، لبنان کا پارلیمانی نظام بھی بہت منفرد ہے، جہاں مذہبی متناسب نمائندگی کا اصول رائج ہے، جس میں ایک قانون ساز اسمبلی یا ایک ایوان پر مشتمل 128 کل نشستیں ہیں، جو کہ کرسچن اور مسلمانوں میں آدھی آدھی تقسیم کی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ کی مدت 4 سال ہے، جس کے ارکان کو فرقہ وارانہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے۔ صدر 6 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، جس کو پارلیمنٹ کے 2/3 ارکان کی اکثریت حاصل ہونا ضروری ہے۔ صدر پارلیمنٹ کی مشاورت سے وزیر اعظم کا انتخاب کرتا ہے اور پھر وزیر اعظم اپنی کیبنٹ بناتا ہے۔ کیبنٹ میں کنفیشنلزم کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ مسلمان اور کرسچن کے علاوہ ڈروز وغیرہ کو بھی کابینہ میں نمائندگی دی جاتی ہے۔ ناظرین، لبنان کا نظام انصاف بھی کم نرالا نہیں۔ سرکاری سطح پر تسلیم کردہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے لیے ان کے عقائد کے مطابق الگ الگ نظام انصاف قائم ہے۔ ان کے لیے قوانین ہی الگ الگ نہیں بلکہ عدالتیں بھی مختلف ہیں، یعنی ان مذاہب کے شادی، طلاق، وراثت اور سرپرستی جیسے مسائل کے لیے بھی الگ الگ قوانین موجود ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں بھی ایسا مختلف یا اس سے ملتا جلتا نظام حکومت موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔
تاہم چند ممالک میں چند باتیں ان سے ملتی جلتی ضرور ہیں، جیسا کہ عراق میں گزشتہ چند برسوں سے صدر عام طور پر کرد، وزیر اعظم شیعہ اور اسپیکر پارلیمنٹ میں سنی ہوتا ہے۔ ہالینڈ کے نظام حکومت میں کرسچن ہی کے مختلف فرقوں کو مختلف عہدے تقسیم کر کے دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، لبنان دنیا کے قدیم ترین آباد ممالک میں سے ایک ہے۔ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے 5 ملک بیروت، سیڈون، ٹائر، بائبلوس اور ٹرائپولی اسی ملک میں واقع ہیں۔ حیران کن طور پر اٹلی کے بعد سلطنت روم کی سب سے زیادہ باقیات اسی ملک میں موجود ہیں۔ شاید اس لیے اس کو روم آف دی ایسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کو دوسرا فرانس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں آج بھی 25,000 سے زیادہ فرانسیسی لوگ رہتے ہیں، جبکہ 70% لوگوں کی دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان فرینچ ہے۔ عربی زبان کو اس ملک کی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، جو کہ اس کے عربوں سے تعلق کی گہری علامت ہے۔ دوسری جانب یہاں رہائش پذیر کرسچن کی اکثریت کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم یونان سے ہے۔ صرف 10,500 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس ملک کی آبادی 68 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ چھوٹا سا ملک اپنے اندر شاندار تاریخ سمائے ہوئے ہے کہ اگر آپ اس کی کہانی سنیں گے تو سنتے ہی چلے جائیں گے۔ تاریخی لبنان کی تاریخ۔ لبنان کے بہت سے شہر گزشتہ 8 سے 10,000 سال سے مسلسل آباد چلے آ رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام بیبلوس کا ہے۔ یہ ملک یونانیوں کی مشہور نسل فونینشینز کا کئی سال تک مرکز بھی رہا۔ 64 قبل مسیح میں اس کو سلطنت روم کا حصہ بنا لیا گیا۔ 4 صدی عیسوی میں بازنطینی آ گئے اور یہ ملک عیسائیت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں خلافت راشدہ کے دور میں اس پر مسلمانوں کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ یہ ملک صلیبی جنگوں کا میدان جنگ بھی رہا، اور پھر 16ویں صدی میں یہ ملک سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرا تو یہ ملک فرانسیسیوں کے زیر تسلط آ گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1943 میں آزادی حاصل کی، لیکن بہرحال فرانس کی فورسز اگلے مزید 2 سالوں تک یہاں موجود رہیں۔ یہ ملک 1975 سے 1990 تک سول وار کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا۔ ایک طرف اس کے علاقوں میں شام نے اور دوسری طرف اسرائیل نے بھی قبضہ کر لیا۔ دونوں حملہ آوروں کا یہ قبضہ کسی نہ کسی شکل میں 2005 تک برقرار رہا۔ یہ ملک اس کے بعد بھی سنبھل نہ سکا اور 2020 تک یہاں وقفے سے سیول وار اور فسادات کا سلسلہ چلتا رہا۔ ناظرین، لبنان کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے اور یہاں کی فی کس آمدنی $2800 کے لگ بھگ ہے۔ لبنان کے دلچسپ حقائق۔ ناظرین، اب آخر میں لبنان کے بارے میں چند دلچسپ چیزوں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ لبنان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سرکاری طور پر بہت زیادہ چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ کمبوڈیا، سری لنکا، نیپال اور کولمبیا کی طرح یہاں پر بھی بے شمار چھٹیاں ہوتی ہیں۔ چھٹیاں دینے میں بھی کنفیشنلزم کی تقسیم کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ لبنان کے لوگ سموکنگ کے بے حد شوقین ہیں۔ سگریٹ، شیشہ اور حقہ پینے والوں کی تعداد کی ایوریج کے حساب سے یہ ملک دنیا میں 3رے نمبر پر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں صرف سگریٹ پینے والوں کی تعداد 12 لاکھ سے زائد ہے۔ صرف یہی نہیں، مسلمانوں کی اکثریت کے باوجود یہاں شراب بڑے پیمانے پر کشید کی جاتی ہے اور یہ روایت یہاں ہزاروں سالوں سے جاری ہے۔ یہاں کی شراب کو دنیا بھر میں منفرد مانا جاتا ہے۔ لبنانی لوگ صرف تمباکو نوشی اور مے نوشی کے ہی شوقین نہیں بلکہ یہاں کے کھانے بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ خاص طور پر گندم اور گوشت کے مکسچر سے بنی ڈش کبیح کو قومی ڈش ہی سمجھ لیں۔ دوسری طرف لبنان یورپ سے اس قدر مانوس ہے کہ اس کی کرنسی کا نام ریال، دینار یا درہم نہیں بلکہ لبنانی پاؤنڈ ہے۔ لبنان کا شمار ان ٹاپ ممالک میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ پناہ گزین مقیم ہیں۔ ناظرین، یہاں 15 لاکھ سے زائد تارکین وطن رہتے ہیں، جن میں زیادہ تر عراقی، فلسطینی، مصری، شامی، ایرانی اور ترکش کے لوگ شامل ہیں۔ اب آخر میں لبنان کے قدرتی حسن کی بات کی جائے تو لبنان میں آپ کو قدرتی حسن جا بجا نظر آتا ہے۔ یہاں دریا، پہاڑ، جنگل اور میدان ہیں جبکہ صحرا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ میں صرف لبنان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ کو صحرا کا نام و نشان نہیں ملے گا، اور پھر جو لوگ ہائکنگ کے شوقین ہیں ان کی تو یہاں موجیں ہی موجیں ہیں، کیونکہ یہاں کے پہاڑوں میں ایسے ٹریکس ہیں جن کی سیر آپ کے شوق کا مزہ دوبالا کر دے گی، اور یہ راستے تاریخی اہمیت کے بھی حامل ہیں کیونکہ ان پر مختلف ادوار کے کھنڈرات اور اہم عمارات موجود ہیں۔ اور اگر آپ لبنان کی سیر کو جانا چاہیں تو موسم سرما سب سے بہترین موسم ہے، کیونکہ سردیوں میں آپ کو یہاں برف باری کا نظارہ بھی شاید مل جائے۔ لبنان میں قدرتی حسن ہر رنگ میں جھلکتا ہے۔ یہاں مختلف انسانی قوموں اور نسلوں کا امتزاج موجود ہے۔ یہاں آپ لوگوں کو روم والوں جیسی آنکھیں، یونانیوں جیسے خد و خال، ترکوں جیسے چہرے اور عربوں جیسی چال ڈھال بھی انسانوں میں دیکھنے کو ملے گی۔ تو ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔